اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا رکھا ہے جس کے متعلق اللہ کے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا جب بگڑ جاتا ہے، اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے تو پورے جسم کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ پھر آپ نے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا وہ انسان کا دل ہے، چھوٹا سا ٹکڑا گوشت کا، دل کے نام سے اللہ نے رکھا ہے۔ سائنسی اعتبار سے، میڈیکل اعتبار سے اس کی جو بھی حیثیت ہے وہ ڈاکٹر حضرات جانے، ایسے بھی ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو وہ دل ہے، اس دل سے سب کچھ ہوتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی حیثیت جسم کے اندر ایک بادشاہ کی ہے، تمام اعضاء اس کے تابع ہیں، گویا کہ دل اس کی حیثیت ایک بادشاہ کی ہے اور تمام دوسرے اعضاء اس کے تابع ہیں، اس کے حکم کے مطابق یا اس کے خادم کی حیثیت سے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ جب صحیح رہے گا انسان کا جسم صحیح رہے گا، وہ جب بگڑ جائے گا انسان کا دل، انسان کا جسم اور اس کے اعضاء بگڑ جائیں گے۔ سائنسی اعتبار سے، میڈیکل اعتبار سے اس کو پہنچنے والے شریانے اور اس کو پہنچنے والا خون، اس کی پمپنگ، یہ سب ہم جو جانتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر کے ایک اور چیز ہے جو ہم کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کا دل دو طرح کا ہے، ایک وہ دل ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور ایک وہ دل ہے جو اللہ سے غافل ہے۔ ایک دل وہ اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، خدا کا خوف اس دل کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ کے خوف کے ذریعے وہ بہت سے غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو غافل دل ہوتا ہے وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی خواہشات کے اس کو تابع بنا چکا ہوتا ہے۔ دل کو خواہشات کے تابع نہیں بنایا جاتا، بلکہ خواہشات کو اور انسانی سوچوں کو اس کو اللہ کے حکموں کے تابع بنایا جاتا ہے۔ یہ دل انسان کا بگڑ گیا، جسم بگڑ جاتا ہے، اعضاء کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہی دل جب اللہ کی معرفت سے ہٹ جاتا ہے، خوف الہی سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کے اندر بہت بڑا بگاڑ آنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اندر فساد آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور وہ بگاڑ اس کے جسم کا بگاڑ نہیں ہوتا، وہ فساد اس کے جسم کا فساد نہیں ہوتا، اس کی روح کا بگاڑ ہوتا ہے، اس کے آخرت کا بگاڑ ہوتا ہے، اور وہ اس کی آخرت کی زندگی کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے۔ سب کے اندر دل کا جو حصہ ہے بہت مختصر ہے۔ اگر اس دل کو اس کے اندر اللہ کا خوف بٹھانا ہو تو اس کے لیے کچھ اعمال بتلائے گئے کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے دل کے اوپر جو زنگ لگا ہوتا ہے، اس زنگ کو جو ہے صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے، مٹی جم جاتی ہے، اس مٹی کو صاف کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ لوہے کا زنگ اور اس کی مٹی دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ دل پر جو زنگ لگا ہوتا ہے
اس دل پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے. اللہ کی کتاب کی تلاوت دل کے اندر سے وہ لگا ہوا میل کچیل صاف کر دیتی. اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے, وہ ذکر کی وجہ سے اس کے اوپر لگا ہوا جو میل کچیل ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. دل کے اندر گھبراہٹ, خوف یہ کیوں آتی؟ یہ اللہ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے. قرآن میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اطمینان قلب چاہتے ہیں, گھبراہٹ سے دوری چاہتے ہیں, خوف سے دوری چاہتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی یاد میں لگا رہے, اس کی کتاب کی تلاوت میں لگا رہے, اس کے ذکر کو لازم پکڑے رہے. اور اسی طرح سے ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اکثروا ہاضم اللذات الموت. لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو, اور وہ ہے موت. موت جب آئے گی انسان کی لذتیں ختم. دنیا کے اندر سے جو لطف اندوزی ہوتی ہے وہ موت پر رک جاتی. دنیا کی لطف اندوزی رک گئی. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت جو ہے اس کو کثرت سے یاد کرو. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو, مردوں کی زیارت کیا کرو. آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. قبروں کی زیارت کرنا آدمی کو آخرت کو یاد دلاتا ہے. آدمی جب قبر کے پاس کھڑا رہے گا تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا کچھ دنوں کے بعد مجھے بھی یہاں پہنچنا ہے, کچھ مدت کے بعد میرا بھی حال یہی ہو جائے گا. وہ اس کے اندر سے غفلت دور ہو جائے گی اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہوگا. تو دل ایسا ہو جو اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ کی عبادت میں لگا ہو, اس کے ذکر میں لگا ہو, اس کے اطاعت و بندگی کے کاموں کی طرف اس کو رغبت ہونے والی ہو. اور ان سب چیزوں کے لیے ان باتوں کو اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اور جب غفلت آتی ہے دل میں, غفلت آنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آدمی دنیا کے اندر اس قدر مشغول ہو جائے کہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کر لے, لہو لعب کی چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے, اللہ سے دور کرنے والی جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو اختیار کرنے والا ہو جائے. دیکھنے کے اعتبار سے ہو, سننے کے اعتبار سے ہو, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی طرف جب اس کی توجہ ہونے لگے گی دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا جائے گا. انسان اس کے دل پر یا تو فرشتے کا مس کرنا ہوتا ہے یا پھر شیطان کا مس کرنا ہوتا ہے. جب فرشتہ اس کے دل پر جو ہے دستک دیتا ہے, مس کرتا ہے, اس کے لیے ہر اچھے کام کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اطاعت و بندگی کے کام کرنا, رضا و خوشنودی کے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے مقابل میں فرشتے کے بجائے شیطان جب اس کے دل کو چھو لیتا ہے, شیطان کا جب اثر ہو جاتا ہے پھر تو اس کو اطاعت کے کاموں میں کوئی لطف نہیں آتا, اللہ کی رضا کے کاموں میں اس کو سکون نہیں ملتا, اس کو اچھا نہیں لگتا اس کام کا کرنا. حالانکہ اللہ کی اطاعت و بندگی کے کام اس کے اندر اللہ نے سکون و اطمینان رکھا ہے. اس لیے انسان اگر یہ چاہتا ہے اس کے دل کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کا معاملہ ہو کہ وہ اس کے دل کو چھوتے رہیں, تو اس کو ان اعمال خیر کو اپناتے رہنا چاہیے. ان اعمال خیر میں وہ بھی اعمال ہے کہ انسان ان لوگوں کے احوال پر غور کرے جو دنیا سے اندر چلے گئے, سابقہ قوموں کے حالات پر غور کرے کہ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے سب کچھ دیا تھا, لیکن جب وہ اللہ سے انہوں نے اپنا رشتہ توڑ دیا,
اللہ کے انبیاء علیہ السلام سے اپنا تعلق کاٹ دیا تو اللہ کے ایسے ایسے عذابات ان پر آئے کہ وہ نشان عبرت بن کر رہ گئے. دنیا والوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے. ان کی ٹوٹی پھوٹے گھر، ان کے محلات، ان کی جائیدادیں ایسی پڑی ہوئی ہیں کہ کوئی آدمی وہاں سے گزرتا ہے تو ان کو یاد کر کے سوچتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ اپنے ان مالوں پر اور اپنی دولتوں پر، اپنی طاقتوں پر غرور کیا کرتے تھے، کچھ کام نہیں آیا. تو ماضی کی اقوام کے احوال کو آدمی یاد کرے کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوا تھا. اس لیے ان لوگوں کی حالتوں کو بھی دیکھنے کا حکم دیا گیا. اور جب آدمی دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایسا مشغول کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد کی اس کو فکر بھی نہیں ہوتی، عبادت و بندگی کی اس کو فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے دل کو ایسے غافل کیے رہتا ہے ایسی چیزوں کے اندر کہ جن چیزوں کے اندر پڑے رہنے کی وجہ سے اس کو اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا، اچھے لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا، وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں بیٹھنا، ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنا، یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کے ذریعے اس کے دل کے اندر عظمت الہی دوبارہ جاگ جاتی ہے، اللہ کی بڑائی اس کے دل کے اندر جاگ جاتی ہے، اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اپنے اپنے احوال پر ہم غور کر لیں کہ ان اللہ کی طرف اپنے دل کو راغب کرنے والے اعمال میں ہم کتنا وقت لگا رہے ہیں اور اپنے دل کو اللہ سے غافل کرنے والے کام میں ہم کتنا وقت لگا رہے ہیں. اس کا جب ہم موازنہ کریں گے، خود اپنا حساب لیں گے، ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کتنا وقت دنیا کا جو ہے ایسے کاموں میں لگا کر کے اپنے آپ کو ضائع کر دیا کہ اپنے دل کو غافل بنائے رہے، غفلت میں پڑے رہے اور احساس بھی نہیں ہوا. کبھی کوئی جنازے کی خبر سنی، بس 1-2 منٹ کے لیے، کچھ منٹ یا کچھ زیادہ سے زیادہ 1-8 گھنٹے کے لیے کچھ افسوس ہوا، اس کے بعد وہی حالت. اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو ایسی چیزوں کے اندر مشغول کر رکھا ہے جو چیزیں انسان کو اللہ سے غافل کرنے والی ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کرنے والی ہے. دنیا کے اندر ایسے منہمک ہو گئے ہیں کہ سب کچھ اسی کو سمجھ لیا ہے اور دنیا کی کامیابی کو ہم نے اپنے لیے کامیابی سمجھ لیا ہے. اس لیے ہمارا دل اللہ کی یاد کی طرف نہیں جاتا، اللہ کے ذکر کی طرف ہمیں رغبت نہیں ہوتی، اللہ کے ذکر کی طرف ہمیں شوق نہیں ہوتا. جب عادی بنا لیں گے، اپنے دلوں کو عادی بنا لیں گے اللہ کے ذکر کا، تلاوت قرآن پاک کا، خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھنے کا جب عادی بنائیں گے، دل اس کا جب عادی بن جائے گا، ان کاموں کو کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا. ورنہ پھر غفلت ہی میں پڑا رہے گا دل، تو پھر انسان کا دل بالکل صحیح سالم ہے جسمانی اعتبار سے، ہارٹ پمپنگ بڑی اچھی طرح سے ہے، خون کا دوران بھی ٹھیک طریقے سے ہے، لیکن وہ دل دنیا کی حد تک ہے، آخرت کی طرف اس کو کوئی میلان نہیں ہوگا، اللہ کے کام کی طرف میلان نہیں ہوگا. بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں اپنے دلوں کا حال جاننے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر اللہ کی عظمت و محبت، اللہ کے نبی کی محبت کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، آخرت کے خوف، موت و قبر کے خوف کو دل کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان کے ساتھ دنیا سے اپنے پاس بلا لے. آمین.